بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 70 میں تخلی کے وقت جو جائز کام ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اس درس میں درود پڑھنا، چھینک آنے پر حمد کرنا، سلام کا جواب دینا، اور اس جواز سے مراد کیا ہے۔ یہ جو جائز کام ہم نے کہے ہیں اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی خاص ہوتا ہے جواز کا اور ایک معنی عام ہوتا ہے، وسیع تر معنی ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کون سا مراد ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند سماع ذکرہ والحمدلۃ عند العطاس منہ ومن غیرہ وهو من الذکر وربما قیل باستحباب التسمیت منہ ایضا۔ تخلی، بول و براز کرتے ہوئے بیت الخلاء میں جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت کچھ کام مستحب تھے وہ بھی گزر چکے، کچھ کام مکروہ تھے وہ بھی گزر چکے، اور کچھ کام جواز رکھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں یستثنا، کراہت تکلم، بیت الخلاء میں جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت باتیں کرنا مکروہ ہے۔ اس کراہت کلام والے حکم سے استثناء کیا گیا ہے، اس حکم کو جدا کیا گیا ہے۔ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اکرم پر درود بھیجنے کو بھی استثناء کیا گیا ہے۔ عند سماع ذکرہ، جب نبی اکرم کا ذکر سنتے ہیں تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ جو مستحب ہے، یہ جو فضیلت والا کام ہے، اگر انسان بیت الخلاء میں بھی ہو اور آپ کا نام سنے تو درود بھیجنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے اس کراہت تکلم سے استثناء کیا گیا ہے۔ والحمدلۃ عند العطاس منہ ومن غیرہ، اور اگر خود کو چھینک آئے یا کسی دوسرے کو چھینک آئے تو اس وقت الحمدللہ کہنا، یہ بھی اس کراہت تکلم سے استثناء کیا گیا ہے، یعنی یہ جائز ہے۔ وَهُوَ مِنَ الذِّکْرِ، یہ کیوں جائز ہے؟ چونکہ ذکر پاک کے عنوان سے یہ جائز ہے، چونکہ بیت الخلاء کے حالت میں ذکر خدا کرنا جائز تھا تو یہ بھی اسی میں سے ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيتِ مِنْهُ أَيْضًا، اور کبھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک قول ہے کہ اگر خود کو چھینک آئے تو مستحب ہے کہ وہ کیا کرے، بسم اللہ کہہ لے، تسمیت میں نہ یرحمک اللہ کہہ لے، سمت للعاطس دعا لہ، یعنی اس کے لیے دعا کرنا۔ تو چھینک اگر خود کو آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ اگر خود کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ کس حد تک جناب علی قول معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قیل کا عنوان دیا ہے تو یہ کیا ہے جناب علی، تمریز کو بیان کرتا ہے کہ اس قول میں پختگی نہیں ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ متخلی پر تسمیت، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا مستحب ہے۔ تو
یہ جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چھینکتا ہے تو اس کے لیے اس نے کیا کہنا ہے، یرحمک اللہ کی دعا کرنی ہے۔ لیکن شہید ثانی کیا فرماتے ہیں، ربما قیلا، یہ ایک قول ہے، یعنی اس میں وہ پختگی نہیں ہے۔ درود شریف کے بارے میں تو روایات جو ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت درود بھیجنے کا حکم دیتی ہیں وہ مطلق ہیں۔ ان میں سے عبید اللہ بن عبداللہ کی مرسلہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، رسول اکرم نے فرمایا من ذکرت عنده فلم یصلی علی فلم یغفر اللہ لہ، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو خدا اس کو نہیں بخشے گا۔ اور عبداللہ بن علی بن حسین کی اپنے باپ دادا کے واسطے سے روایت، نبی اکرم نے فرمایا البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصلی علی، بخیل اور کنجوس وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اچھا، یہ جو خود کو اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو مسعد بن صدقہ کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی اور آپ نے فرمایا کان ابی یقول، کہ میرے والد گرامی یعنی امام سجاد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اذا عطس احدکم وهو علی خلا فلیحمد اللہ فی نفسہ، کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے حالانکہ وہ بیت الخلاء میں ہو تو بھی اس کو حمد خدا کرنا چاہیے، فی نفسہ ہی دل میں کر لے۔ اور اگر کوئی دوسرا بندہ چھینکتا ہے تو وہ بھی جو بندہ حالت تخلی میں وہ حمد کر سکتا ہے، کیونکہ حمد خدا ذکر ہے اور ذکر ہر حالت میں بہتر ہے، لیکن اس کا فتویٰ کسی اور سے نہیں ملا۔ اور حمد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، چھینک کے وقت وہ مطلقاً ذکر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی چھینکتا ہے تو وہ اس کے لیے یرحمک اللہ کی دعا کر سکتا ہے، تو نہایہ میں اور منتہی المطلب میں علامہ ہلی فرماتے یستحب حمد العاطس و تسمیتہ، حمد بھی کر سکتا ہے اور دعا یرحمک اللہ بھی کہہ سکتا ہے۔ حمد تو ذکر ہے لیکن تسمیت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں فقہا نے کہا ہے کہ انہیں خبر نہیں ملی، دلیل خاص نہیں ملی۔ ہاں بعض کہتے ہیں کہ یہ ذکر کے عنوان میں شامل ہے، حالانکہ یہ ذکر نہیں ہے، اسی وجہ سے علماء نے اسے منع کیا ہے۔ اچھا، یہ جو تسمیت ہوتی ہے حمد اور ذکر نہیں ہوتی، یہ دوسرے بندے کو دعا دینا ہوتی ہے، دعا تو ذکر میں شامل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے اور ایک جماعت فقہا کی اس سے منع کرتی ہے۔ سلام کا جواب دینا تخلی کی حالت میں، وَلَا يَخْفَى وُجُوبُ رَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كُرِهَ السَّلَامُ عَلَيْهِ، کہتے ہیں مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، یعنی واضح سی بات ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ تخلی کی حالت میں ہو، اس کو اگر کوئی سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا اس پر واجب ہے، اگرچہ اس پر سلام کرنا مکروہ ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ تخلی کی حالت میں ہے تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن سلام کا جواب اس کو دینا تو واجب ہے، چونکہ سلام کا جواب واجب ہوتا ہے۔ وَفِي كَرَاهَةِ رَدِّهِ مَعَ تَعَدِّ الْوَاجِبِ بِرَدِّ غَيْرِهِ وَجْهَانِ، یہ جو عبارت ہے اہم ہے۔ ایک مرتبہ ایک گروہ کو سلام کیا جاتا ہے، اس میں وہ متخلی بھی شامل ہے، دوسرے لوگ بھی غیر موجود ہیں، تو اگر کوئی دوسرا شخص اس سلام کا جواب دیتا ہے تو آیا اس کے ساتھ واجب ادا ہو گیا؟
جب دوسرے شخص کے جواب کے ذریعے واجب ادا ہو گیا تو متخلی شخص اگر جواب دیتا ہے سلام کا، یہ مکروہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دو وجہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جواب سلام ذکر نہیں ہے اور اس پر واجب تعینی بھی نہیں ہے جواب دینا، چونکہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے، تو اس کے لیے سلام کا جواب دینا پھر مکروہ ہو جائے گا جب دوسرے لوگ اس کا جواب دے چکے ہوں۔ اور دوسرا یہ طرف ہے کہ جناب یہ بھی اس واجب میں تو شامل تھا، جب اس گروہ پر سوال کیا گیا تو اس پر بھی واجب تھا کہ یہ بھی اس کا جواب دے۔ اگر کسی اور نے دیا ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن اگر یہ بھی ادا کرے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ واجب کفائی کا فرض ہو جائے گا اور مکروہ نہیں ہوگا کم از کم۔ تو یہ تھیں دو وجہیں۔ اگر کوئی شخص سلام کرے ایک جماعت پر اور دوسرا شخص کوئی جواب دے دے تو اس صورت میں اگر متخلی بھی اس کا جواب دیتا ہے تو آیا مکروہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک احتمال مکروہ ہوگا، کیونکہ سلام کا جواب ذکر خدا نہیں ہے کہ وہ متخلی کے لیے جائز ہو، اور دوسرے شخص کے جواب دینے سے واجب کفائی بھی ساقط ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جواب دینا مکروہ ہوگا۔ دوسرا احتمال ہے کہ جناب یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز واجب ہو اگرچہ واجب کفائی کے عنوان سے ہو اور دوسرا بھی اس کو انجام دے، لیکن یہ بھی اس کے افراد میں تو شامل ہے، تو پھر اس کے انجام دینے سے وہ مکروہ میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا جناب یعنی ایک فرق کہ اگر گروہ پر سلام کیا جاتا ہے دوسرا بھی اس کا جواب دیتا ہے، اور اگر یہ متخلی بھی اس کا جواب دے تو دو وجہ ہیں اس میں۔ اچھا جی، یہ جو تھا کہ اس کا اگر فقط اس کو سلام کیا گیا ہو تو اس کو جواب دینا واجب ہوتا ہے، یہ جو جواب سلام کی وجوب کی دلیلیں ہیں وہ اس کو شامل ہیں، اور اس پر سلام کرنا مکروہ ہے۔ یہ مصدق بن صدقہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تسلموا علی الیہود ولا النصارى ولا علی المصلی، یہودیوں پر عیسائیوں پر سلام نہ کرو، اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کرو کہ وہ تو آپ نے ذکر پاک میں مصروف ہے۔ ذالک لأن المصلی لا یستطیع ان یرد السلام، چونکہ نماز گزار جو ہوتا ہے وہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ لأن التسلیم من المسلم تطوع والرد فریضہ، اب آپ سلام کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب تو فرض ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور ہے کہ سود خور کو بھی سلام نہ کرو۔ ولا علی رجل جالس علی غائط ولا علی الذی فی الحمام، اور جو بندہ بیت الخلاء میں مصروف ہے اس کو بھی سلام نہ کرو، اور جو بندہ حمام میں غسل وغیرہ کرنے میں مصروف ہے اس کو بھی سلام نہ کرو۔ تو یہ سارے موارد تھے کراہت سلام کے۔ اب آ جاتے جواز کا کیا معنی ہے جناب، کیونکہ جواز اباحہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور جواز ایک چیز کے جائز ہونے کو شامل ہوتا ہے جب وہ کیا ہو جناب علی؟ ترجیح بھی رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ فِي حِكَایَةِ الْأَذَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، اذان کو دہرانا اور اسی طرح جو چیزیں اس کے معنی میں تھیں جیسے ذکر خدا، آیت الکرسی وغیرہ، تو ان میں جواز سے مراد معنی الاعم، اس کا عام معنی ہے، خاص معنی مراد نہیں ہے۔ خاص معنی جواز کا ہوتا ہے اباحہ، یعنی اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، کسی ایک کو ترجیح نہیں ہے، لیکن معنی عام میں حرام کے سوا سارے احکام شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اب جناب علی مکروہ بھی اس میں شامل ہے، جائز ہے لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، مستحب بھی اس میں شامل ہے، جائز ہے بلکہ ترجیح رکھتا ہے کرنا، واجب یعنی جواز میں آتا ہے چونکہ ممنوع تو نہیں ہے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو اس طرح جناب یہاں پر اس کا جو ہے
جواز بالمعنی العام مراد ہے، جواز کا معنی خاص جو کہ فقط اباحہ تھا وہ مراد نہیں ہے۔ لأنه مستحب لا يستوي طرفاہ لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے جناب علی صحیح نہیں لکھا ہوا، ظرفاہ اس کو طرفاہ بنانا پڑے گا، یہ لفظ ہے طرفاہ، طرفاہ ٹھیک ہو گیا جناب۔ چونکہ یہ جو اذان کا حالت تخلی میں آیت الکرسی وغیرہ کا پڑھنا اور ذکر پاک کرنا یہ جو جواز تھے کام یہ مستحب تھے، لا یستوی طرفاہ اس کی دونوں طرفیں برابر نہیں ہے، مباح ہونے کے معنی میں نہیں ہے کہ مباح کا معنی یہ کرنا اور نہ کرنا برابر، بلکہ اذان کو دہرانا، ذکر پاک کرنا، آیت الکرسی پڑھنا یہ مستحب کے عنوان سے ہے۔ والمراد منہ ہنا الاستحباب، یہاں بھی اس جواز سے مراد وہی استحباب ہے۔ اچھا یہ ہو کی ضمیر اس میں لینو مصاب لا یستوی طرفاہ یہ معنی عام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی معنی عام جواز کا مستحب ہوتا ہے کہ جس کی دونوں طرفیں برابر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو انجام دینا جو ہے نا جی وہ کیا ہوتا ہے ترجیح رکھتا ہے، اور ترک کرنے والا جو ہے نا وہ ترجیح نہیں رکھتا۔ اچھا جی، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تَقَعُ إِلَّا رَاجِحَةً، چونکہ یہ جو حکایت اذان ہے، آیت الکرسی اور ذکر پاک کرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ تو صرف راجح جب ہوں تو واقع ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ عبادت جو ہے نا جی کیا ہو جاتا ہے اس کا استحباب ختم ہو جاتا ہے پھر بھی وہ عبادت رہتی ہے۔ عبادت ہمیشہ راجح ہوتی ہے، اس میں ترجیح ہوتی ہے، وہ خدا کی محبوب ہوتی ہے، اس کو انجام دینے سے خدا راضی ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی اس میں شامل ہوتی ہے۔ وَإِنْ وَقَعَتْ مَكْرُوحَةً، اگرچہ ایک جہت سے وہ مکروہ بھی قرار پائے تب بھی وہ عبادت تب بنے گی جب اس میں ترجیح پائی جائے گی۔ حمام کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز کی ایک جہت سے وہ مکروہ ہوگی، لیکن نماز ہوگی تب وہ مستحب ہوگی کہ جب اس میں ترجیح پائی جائے گی۔ فَكَيْفَ إِذَا انْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ، تو جب عبادت ترجیح رکھتی ہے اگرچہ وہ مکروہ کے مقام پر بھی انجام پائے، تو جب وہ مکروہ بھی نہ ہو تو وہ یقیناً مستحب ہوگی۔ کیسے بھلا؟ اذان کی حکایت، اذان کو دہرانا اور سورت مثلا آیت الکرسی کا پڑھنا، حمد اور ذکر خدا کرنا یہ مستحبات میں سے ہیں۔ اچھا اب حالت تخلی میں کلام کرنا اور بات کرنا مکروہ تھا، اگر یہ اس کراہت سے استثناء نہ بھی ہوتے تو بھی یہ کیا ہوتے ترجیح رکھتے، تو جب اس کا روایات میں استثناء ہو گیا ہے اور یہ اس کراہت میں شامل نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ ترجیح رکھتے ہیں، اور مستحب ہونا مراد ہے، اس کا ترجیح رکھنا مراد ہے۔ تو گویا یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جواز کے دو معنی ہیں، معنی خاص جو کہ اصطلاح میں اباحہ ہوتا ہے، فعل اور ترک مساوی ہوتا ہے، معنی عام جس میں جناب علی کیا ہوتا ہے اذن عام کو کہتے ہیں، اس میں وجوب، استحباب، کراہت اور اباحہ شامل ہیں۔ تو حکایت اذان آیت الکرسی کی قرات میں کون سا جواز مراد ہے؟ تو کہتے ہیں یہ دوسرا معنی یعنی عام معنی مراد ہے، جو کہ بعض موارد میں استحباب کے ضمن میں محقق اور ثابت ہے، جیسا کہ حکایت اذان، قرات آیت الکرسی وغیرہ، اور بعض موارد میں وجوب کے ضمن میں ثابت ہے، جیسے پیغمبر پر صلوات پڑھنا اور سلام کا جواب دینا۔ یہاں پر معنی اول اباحہ مراد نہیں ہے، کیونکہ حکایت اذان وغیرہ مستحب ہیں، ان کا فعل اور ترک مساوی نہیں ہے، بلکہ اس کو انجام دینا رجحان رکھتا ہے۔ تو یہ معنی مراد تھا جناب علی اس سے کہ معنی عام کیا ہوتا ہے جو حرام کے علاوہ سب کو شامل ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی اہم ترین بحث تھی کہ اس کو علم اصول میں بھی کئی جگہوں پر
فوکس کیا جاتا ہے، اس پر تاکید کی جاتی ہے کہ انسان معانی الفاظ کے استعمال پر دسترس رکھتا ہو۔ ہر جگہ جواز کا معنی کوئی مباح نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ مستحب کو بھی شامل ہوتا ہے۔